الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال في موضع آخر والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر اور عزیز اور قابل احترام ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہ ہزار مخلوقات بنائی اور ان مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے ارفع، سب سے افضل مخلوق خدائے وحدہ لا شریک کی قدرت کا کرشمہ، خدائے وحدہ لا شریک کی طاقت کا نمونہ اور اس کا ایک شاہکار انسان ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوق کا وجود بخشا. یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس مخلوق کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کا وجود بخشا ہے. اگر رب تبارک و تعالی کو انسان کی تخلیق کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انسانوں کے اندر درجات کو رکھا اور وہ درجات، وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اعمال کے ذریعے، کچھ اخلاق کے ذریعے منتخب کیا. سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ مخلوقات کے اندر یا انسانوں کے اندر کہیے تو نبیوں کے اندر، نبیوں کے نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مرتبہ، آپ کی نبوت، آپ کا مقام اعلیٰ یہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلا ہے. خود جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت اس وقت ملی، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا خمیر بنایا گیا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، جب ایک گارا بنا کر کے تیار کر دیا گیا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ سب سے عظیم الشان نبی ہے، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، اللہ کو محبوب، اللہ کو اتنا محبوب کہ
جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کی توحید کی تبلیغ کی، اور یوں کہا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ آگے کیا ہے؟ آگے جو نبی ہے وہ اپنا نام لگا دیتا، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ الغرض جتنے نبی آئے سب نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، سوائے وحدہ لا شریک کے اللہ کے سوا کسی کی اتنی اہمیت نہیں کہ اس کو پوجا جا سکے، صرف معبود برحق ایک ذات ہے۔ میں کون ہوں؟ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، میں سلیمان صاحب المملکوت ہوں، اور میں یوسف صدیق اللہ ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ اللہ نے پہلا جز باقی رکھا، کیوں؟ لا الہ الا اللہ مکمل تھا، لا الہ الا اللہ مکمل تھا، وہ شروع سے مکمل ہے کہ اس کی ذات اکیلی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے تمام نبیوں میں یہ کلمہ پہلا جز باقی رہا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز ابھی مکمل نہیں ہوا، آدم آئے تو آدم کو صفی اللہ کہہ دیا گیا، ابراہیم آئے تو ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیا گیا۔ الغرض اخیر کا جو جز ہے، اس کلمے کے دو جز ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز نبی اللہ، لیکن کسی کو رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ رب نے اپنے حبیب کو اس کلمے کا جز اس طرح بنایا، کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں کو یا دیگر انبیاء کرام کو کتابیں لا کر لوگوں کو دینی پڑتی، اللہ سے باتیں کر کے لوگوں کو بتانا پڑتا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ میں نبی ہوں۔ رب نے اس واسطے کو ختم کر دیا، لوگوں کے ذہن سے نکال دیا کہ اس کی بات بعد میں ماننا، پہلے اس کو نبی مانو، اس کو رسول مانو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اب یہاں مکمل ہوا۔ اس کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول اللہ نہیں ہو سکتا، محمد کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بھی مکمل ہو گیا اور دوسرا جز محمد رسول اللہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ نبی تو بھی آخر، میرا دین بھی آخر، یہ امت بھی آخر، قرآن بھی آخر۔ اور میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں پر قرآن نازل کرنے کے بعد، شریعت محمدیہ اتار دینے کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین ان پر مکمل کر دیا۔ اب تک تمام نبیوں میں دین کے اجزاء آتے رہے، کسی کو چھوٹی کتاب، کسی کو بڑی کتاب، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو تختیاں دی، کسی کو کتابیں دی، کسی کو ایسے حکم دیا، لیکن شریعت مکمل نہیں ہوئی۔ شریعت مکمل ہوئی تو اس نبی پر آ کر مکمل ہوئی، یہ نبی آخر ہوا تو شریعت آخر ہوئی۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، لہذا اس کے بعد کوئی شریعت بھی نہیں آ سکتی۔ اب قانون یہ بنا کہ جب نبی آخر تو شریعت آخر، شریعت جب آخر ہے تو شریعت کے اندر اگر کوئی نئی چیز نکالے گا تو وہ شریعت سے باہر کی چیز ہوگی، اور نئی چیز کو نکالنے کو بدعت کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ اب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیج دیا اور فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی گزارنی ہے، یہ میں نے تمہیں آئیڈیل دے دیا، خوشی ہو تو اس طرح مناؤ، غم ہو تو اس طرح،
صبح کا وقت ہو تو اس طرح، شام کا وقت ہو تو اس طرح۔ الغرض زندگی کا ایک بھی لمحہ اس حبیب کے، اس رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے گزارے گا، یہ مردود ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ آپ کو بتلایا کہ دل کے اندر کتنی محبت لے کر آ، کتنا اخلاص لے کر آ، کتنا تقوی لے کر آ، لیکن اگر وہ تیرا عمل نبی جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے تو رب تبارک و تعالی عالم الغیب ہونے کے باوجود وہ اس کو عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے حبیب کے طریقے کے خلاف ہے، اس کے حبیب کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی کو آئیڈیل بنا دیا، قرآن ایک کتاب دے دی، قانون دے دیا کہ اگر قانون جاننا ہے تو یہ کتاب اٹھاؤ اور اس کو پڑھو، اور اگر قرآن کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے پریشانی آ رہی ہے، ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ اس پر عمل کیسے ہوگا، تو میں نے اپنا حبیب بھیج دیا۔ اب چونکہ آخری نبی ہے اور انسان ہے، جانا دنیا سے ہے، اس لیے اس نے اپنے شاگرد تیار کر دیے، اس لیے اس نے اپنے اسٹوڈنٹ تیار کر دیے، اور فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین۔ طریقہ سمجھے تھوڑا سا، رب تک پہنچنے کا طریقہ۔ رب نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری بات مانے گا۔ مقصد رب کی بات ماننا ہے، مقصد اس وحدہ لا شریک کی بات ماننا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، ایک گندے پانی سے پیدا کرنے والی ذات، اس نے تجھے اتنا خوبصورت جسم دے دیا، اس کے سامنے تجھے سجدہ کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، لیکن اس نے یہ بتایا کہ مجھے طریقہ اس کا چاہیے گا، مجھے طریقہ میرے حبیب کا چاہیے گا، مجھے طریقہ میرے رسول کا چاہیے گا۔ اب جب ایک رسول کی زندگی، ایک مختصر سی زندگی، 63 سال کی زندگی، اس نے اعمال کیے ہوئے ہیں، اس نے طریقے کر کے دکھلائے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ چلا گیا اس کا طریقہ ختم ہو گیا، اس نے لاکھوں اپنے شاگرد تیار کر دیے، اور یہ فرما دیا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین۔ میرے 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر سب سے معتبر صحابہ، سب سے عظیم صحابہ یہ 4 ہوں گے، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑو۔ اگر کوئی طریقہ تمہیں کوئی زندگی کے اندر کام پڑ جائے اور وہ میری زندگی کے اندر نہ ملے تو سنت خلفاء الراشدین، ان 4 صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لینا، اگر ان کے اندر مل جائے تو اس کو لازم پکڑ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طریقے پر ہے، یہ جس راستے پر ہے، وہ میرا راستہ ہے۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین۔ پھر وہ کیسے نمونے ہوں گے جسے جناب نبی کریم نے کہا ہو کہ ان کے طریقے پر چلو، جسے کہا ہو کہ یہ میرے راستے پر ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ کس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنوارا ہوگا، سکھلایا ہوگا، کیسے ان کو تعلیم دی ہوگی؟ آج تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس قائم ہیں، کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور اس کو رٹ لیا جاتا ہے، ذہن کے اندر یاد کر لیا جاتا ہے، عالم تیار ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ طریقہ دوسرا تھا، جس نے جو حدیث پڑھ لی ہے اس حدیث پر جب تک عمل نہیں کیا دوسری حدیث اس کے ذہن سے نہیں اتری۔ وہ حدیثوں کا عالم نہیں، حدیثوں کا عامل ہوا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی زندگی کی ایک ایک جھلک سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نظر آتی ہیں۔ ان خلفاء راشدین کے اندر سب سے پہلے ہستی متبرک ہستی، بابرکت ہستی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر، اور کیا بتلائیں وہ صحابی جسے جنت اپنے 8 دروازے سے پکارتی ہو، سب سے معتبر ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر، لفظ بکر کے معنی آتے ہیں پہلا، فرسٹ، پہلا۔ اس بکر سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ بکر سے پہلے کوئی ہے جو لائق خلافت ہو،
جو لائق صدارت ہو، یا کوئی یہ کہے کہ ابو بکر کو نہیں مانتا، کیا نہیں مانتا؟ پہلا، یعنی پہلے کو پہلا نہیں مانتا، یہ عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس رب نے سب سے پہلا صحابی جب بنایا تو جناب سیدنا ابو بکر کو صحابی بنایا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بشارت دی کہ تم میرے صحابی، اب عمر میرا صحابی، عثمان میرا صحابی، علی میرا صحابی، طلحہ میرا صحابی، زبیر میرا صحابی، عبداللہ میرا صحابی، اور تمام صحابہ کو جو بشارت ملی، صحابیت ملی رسول اللہ کی زبان سے، یہ ایک ایسا انسان، یہ ایک ایسا صحابی 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر جسے اللہ نے خود صحابی ہونے کا شرف دیا۔ اور قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، یقول اذ یقول لصاحبہ فی الغار، اللہ خود اسے صحابی بنائے۔ ہاں جی، اللہ نے خود صحابی ہونے کی بشارت دی، اور پھر اللہ نے صحابی بنایا تو ایسے جوڑ دیا، ایسے جوڑ دیا، فرمایا کہ جب لوگ آنے لگے ظلم کے لیے، تشدد کے لیے، غار کے اندر موجود ہیں اور لوگ باہر پر موجود ہیں، جناب سیدنا ابو بکر دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ظلم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، آسمان سے نازل کیا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایسا صحابی جس کے ساتھ رسول اللہ، وہ ایسا صحابی جس کے ساتھ خداوند قدوس کی ذات موجود ہو، وہ ایسا صحابی کتنے مقام کا، کتنے مرتبے کا، کتنا اعلی مرتبے والا ہوگا وہ، جس کی صحابیت کو رب تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے روشن کر دے اپنے قرآن کے اندر۔ جو صحابیت نہیں مانتا تو قرآن نہ مانے، نکال دے قرآن کریم سے یہ آیتیں۔ قرآن کریم پڑھتا ہے پھر کہتا ہے کہ صحابی نہیں، قرآن کریم پڑھتا ہے پھر کہتا ہے کہ صحابی نہیں۔ وہ ایسا صحابی، اس نے جان نثاری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، اگر مجھ سے حق ادا نہ ہوا تو وہ ہے ابو بکر، وہ ہے ابو بکر، اس کا حق صرف رب ادا کرے گا۔ ایسی جان نثاری، ایسی قربانی اور ایسے ایثار کے واقعات موجود ہیں اور محبتوں کے واقعات موجود ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ غزوہ تبوک میں رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاونت کے لیے اعلان کیا، لوگوں بڑی جنگ ہے، بڑا معاملہ سامنے پیش آ رہا ہے، بڑے طاقتور لوگوں سے لڑنا ہے، اس لیے جس کے پاس جو چیزیں ہیں بطور چندے کے یہاں پر لے آئے۔ لوگوں نے چندہ پیش کرنا شروع کر دیا، لوگ لانے لگے، جس کے پاس جو ہوتا وہ لے کر آتے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچتے ہیں اور جا کر بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، دیکھتی ہیں، ابا کیا بات ہے، کیوں روئے ہو، کیا رنج ہے، کیا المیاں ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹی کیا بتلاؤں، آج تمام صحابہ سے جناب رسول اللہ نے چندہ مانگا ہے، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، بلندی کے لیے، کامیابی کے لیے چندہ مانگا ہے، اور میں ایک مسکین غریب آدمی، میں آج کوئی معاونت نہیں کر سکتا،
میرے دوست نے اللہ کے حبیب نے مجھ سے چندہ مانگا ہے لیکن میں آج کیا لے کر جاؤں. بہت روئے. رونے کے بعد ایک طرف گئے اور جو کرتا پہنا ہوا وہ نکالا اور یہ جو کپڑا نیچے ہوتا ہے جسے تہبند کہتے ہیں اسے نکالا اور ایک ٹاٹ کا بوریا پہن لیا اور اس کپڑے کو اور ایک رومال ایک چادر کو اس کو باندھ کر کے چلنے لگے اور لے کر کے جب چلنے لگے تو چلتے چلتے جیسے ہی دروازے پر پہنچے پھر واپس ہوئے. اما عائشہ کہتی ہیں میں یہ سوچنے لگی کہ شاید ابا نے کہیں پیسے رکھے ہوں گے, کہیں کچھ درہم و دینار رکھا ہوگا, وہ یاد آ گیا ہوگا کہ دروازے پر گئے پھر واپس پلٹے تو دیکھتے کیا ہے جیسے ہی گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو چولہا موجود ہے. اس چولہے کے اوپر ایک توا رکھا ہوتا ہے, اس توے کو اٹھایا اور لے کر کے چل دیے. کہنے لگی یہ توا کس کام آئے گا, یہ توا کس کام آئے گا, کیا بطور تلوار کے استعمال کرو گے, کیا لوگوں کے تیر کے لیے استعمال کر سکو گے اسے. کہا کہ نہیں, یہ نہ جانے مجاہد کوئی ایسا ہو جس کے گھر میں آٹا ہو لیکن بنانے کو توا نہ ہو. ابو بکر کا توا ہوگا, اس صحابی کا آٹا ہوگا, قیامت کے دن میں موجود ہوں گا تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا میرے محمد نے میرے نام پر میرے دین کے نام پر تجھ سے چندہ مانگا, بتا تو نے کیا دیا. لوگوں تم سے چندہ مانگا جاتا ہے رب کے نام پر, رب کے گھر کے نام پر. تمہارے گھر کے اندر پورے سال کا کھانا موجود ہوتا ہے, پورے سال کی دولتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہیں کس کے نام پر مانگا جاتا ہے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے رب کا نام لے کر کوئی پیسہ مانگ لیا اور تو نے نہیں دیا تو یاد رکھ وہ دولت تیرے گلے کے اندر آگ کی توق بنا کر کے ڈال دی جائے گی. توا لے کر پہنچتے ہیں. ابھی ثروت اور مالداری کا مائناز ایک صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی دولت لے کر آتے ہیں جی ہاں, اور خیال ہوتا ہے کہ آج تو عمر ابو بکر سے آگے بڑھ جائے گا, آج تو محبت میں فیاضی میں آگے بڑھ جائے گا. ہوا یوں کہ جب جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہیں, ایک ہاتھ میں کپڑے کا گٹھڑ ہے اور ایک ہاتھ میں توا ہے, تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں, آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, چلنے لگتے ہیں, 2-4 قدم چلتے ہیں. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں آتے ہیں اور حضور کو دیکھ کر کہ حضور رو رہے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آنسوؤں کی قطار لگی ہوئی ہے کہ ایسے ہی اچانک جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے, نہیں ہنسے, اور اتنے ہنسے کہ دندان مبارک کھلے. لوگوں نے دیکھا, جناب ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا کہ ابو بکر یہ جو میرے پیچھے ہے نا جسے تم دیکھ نہیں پا رہے یہ جبرائیل امی ہے, یہ مسکرایا ہے, اس نے مجھے ہنسایا ہے. کیوں ہنسایا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ابو بکر تیری یہ ادا دیکھ کر اس رب کو اتنا پیار آیا, اس رب کو اتنی محبت آئی, اس کا دریائے کرم جوش میں آیا, اس نے اس جبرائیل امی کو بھیجا کہ جا میرے ابو بکر پر سلام پڑھو. یہ فیاضی ہے جس کے لیے آسمانوں سے اللہ کا سلام فرشتوں میں مقرب ترین ہستی لے کر آئے, اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا سمجھا ہے دین کو؟ پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو کہ اپنی دولت کا نصف حصہ لا کر دے دیا. سوال دیکھیں, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی دولت کا, اپنے مال و دولت کا نصف حصہ, آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا.
تو ابھی ادھر ہوتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہوتے ہیں. ابو بکر اب سوال دیکھو, محبت کا ایک نمونہ دیکھو. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جناب ابو بکر کی محبت دیکھو. سوال ہی بدل دیا, پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا لائے ہو؟ نہیں, ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. لوگو, یہ فیاضی ہے, یہ دین کے لیے سخاوت ہے کہ جب دین کے لیے تم سے مانگا جائے, دین کی سرفرازی کے لیے تم سے مانگا جائے تو یہ نمونے تمہارے سامنے ہونے چاہیے, یہ آئیڈیلز تمہارے سامنے ہونے چاہیے, یہ اسوہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے. ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارو, اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کے اندر فیاضی پیدا کرو, سخاوت پیدا کرو. یاد رکھو جو انسان بخیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کبھی دوستی نہیں کرتا, اور جو انسان بڑا سخی اور فیاض ہوتا ہے اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے اور کبھی اس سے دوستی نہیں توڑتا. اس لیے اللہ کی محبت کے خاطر اپنے دل کے اندر جگہ پیدا کرو, مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے دل کو وسیع کرو, کشادہ کرو. اللہ نے جو دیا ہے اس کو حلال کرنے کے لیے, اس کو بابرکت کرنے کے لیے لوگوں کی خدمت کرو, تاکہ اللہ تمہارے رزق کے اندر, تمہارے دولت کے اندر برکتیں نازل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری سنت ادا